السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے جناب محترم عمران ریاض صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی بہادری پہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے اپنے گھر کو لوٹے۔ لیکن جو انہوں نے 140 یا 42 دن انہوں نے گزارے، اس کا حساب کون دے گا؟ لیکن آج میں نے اپنے پروگرام کے اندر کچھ میں نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ شاید کسی کی قسمت میں ہدایت ہو۔ جو اپنے آپ کو طاقتور ادارے سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ آج ایک دو میسج ہیں کہ شاید ان کی عقل ٹکانے لگ جائے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ دور تھا کہ امریکہ سے ایک قریشی صاحب آتے ہیں، نگران وزیر اعظم، جن کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ پھر ایک شوکت صاحب آتے ہیں، وزیر خزانہ، ہمارے سر پہ لا کے ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ میں وہ ایک پنجابی کا لفظ بولنے لگا ہوں میں معذرت سے کہ جدی کوئی ماں نہیں جاتا وہ سارے سر تے اگر سربراہ بن جاتا ہے تو ہمارے سر پہ وہ ایسے سربراہ بنا دیتے ہیں آگے۔ ابھی یہ جو موجودہ جو حکومت آئی ہے، جو یہ نگران حکومت آئی ہے، میں اسے پوچھتا ہوں کاکڑ صاحب سے، کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ وہاں پہ لندن پہ جا کے لندن پہ سیلیں کرتے رہیں؟ یہاں پر پاکستان کی عوام، بچے دور سے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ آپ بھی انہی کی طرح جا کے پاکستان کی قوم کے ٹیکس کے پیسوں کی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کا لندن میں کیا کام تھا؟ آپ لندن میں جہاں گھوم رہے ہیں جا کے۔ پھر یہ جو نگران حکومت جو ہے، میں اس کا آج ایک عوام کو ایک دوسرا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے اندر سے اب تک جو ہے وہ جو نواز شریف کا جو مکروہ چہرہ ہے، مکروہ چہرے کی ان کے اندر سے بو آ رہی ہے۔ ابھی یہ تھوڑے دن کی پہلے ہی کی بات ہے، جو وزیر نشریات کا جو وزیر ہے وہ سرنگی صاحب، وہ کیا ارشاد فرما رہے تھے، نواز شریف کون سا یہاں سے جیل توڑ کر گیا ہے؟ ارے وہ جیل تو نہیں توڑ کر گیا، لیکن یہاں وہ بے ایمانی کر کے گیا، فراڈ کر کے گیا، دھوکہ کر کے گیا، ملک کو لوٹ کر لے کر گیا، وہ سٹامپ لکھ کر دے گیا، یہاں پاؤں پکڑ کر گیا، ہاتھ جوڑ کر گیا، میں مر گیا میری پلیٹیں گئی۔ ارے باقی کیا کچھ رہ گیا ہے؟ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جو حکومت جو ہے، ان کے اندر سے انہی پٹواریوں کی بدبو آتی ہے۔ لیکن یہ صرف اس لیے ان کو لایا گیا تھا کہ یہ صرف الیکشن کروائیں اور اپنے گھر کو جائیں، لیکن نہیں، یہ بابا اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک اور کہاوت بنی ہوئی ہے کہ انن کی چیدیاں دو کھاں، وہ حساب ہے، ان کو تو موقع بابا ملا، ان کو زندگی میں موقع نہ ملتا۔ کون ان سے پوچھتا ہے یہ نقوی کون ہے؟ اس کو کون جانتا ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے؟ لیکن ہمارے سر پہ لا کے ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب میں جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں ان کو ایک دو میسج دینا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ کرے ان کی عقل ٹکانے لگ جائے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ سنو، ابرا بادشاہ، ابرا جو ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، بڑے طاقت و تکبر کے نشے میں تھا، لیکن اللہ ذوالجلال نے کیا کیا؟ اللہ ذوالجلال نے چھوٹی چھوٹی ابابیل بھیجی، جو چڑیا جتنی ہوتی ہیں، ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی، لیکن جب اوپر سے وہ پھینکتی تھی، اس کا سوار بھی گرک، ہاتھی بھی گرک، سب کچھ گرک، جو کنکری زمین میں گھس جاتی تھی۔ لیکن وہ تکبر اور غرور مت کیا کرو، مظلوموں کے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، یہ اس کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، جب وہ حد سے تجاوز کر گئی، ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اللہ رب الجلال کو جب غصہ آتا ہے، ان کے اوپر پتھروں کی جب بارش کر دی، اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں اس ٹائم مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے، لیکن ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کس پتھر نے کس آدمی کو جا کے لگنا ہے۔ تو جو لوگ مکے میں آئے ہوئے تھے، ان کے پتھر انتظار کر رہے تھے، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، جس طرح سے وہ لوگ گئے تو پتھر ان کو لگے، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے ہر آدمی کے اوپر
پاکستان کے ہر فرد کے دل کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، اس نے کس کس ظالم کو کب کب لگنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ پتھروں کے اوپر نام لکھ کے لوگوں کو مروا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پاکستانی لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی نام لکھے ہوئے کس کس ظالم کو کب کب لگنا ہے۔ ظلم سے باز آ جاؤ، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کرنیاں بند کر دو، ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہو، یہ سب زیادتیاں بند کر دو، معصوم بچوں کو تم پکڑ کے لے جاتے ہو، یہ زیادتیاں بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب تم مخلوق کے ساتھ تم ایسی زیادتی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے غضب ڈھائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ جتنے بھی طاقتور آئے جنہوں نے طاقت کا تکبر کیا، فرعون نے طاقت کا تکبر کیا لیکن دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ وہ شداد بادشاہ جنت بنانے والا، جنت نہ نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ نمرود جو تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے مچھروں سے غرق کروا دیا۔ ان باتوں کے اندر سبق ہے، اس کو سیکھ لو۔ پاکستانیوں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہماری بلڈنگیں، یہ ہمارے دفتر ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے ان چیزوں کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہم اس کو چیر کے دو کر دیں گے۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارے ادارے، ہماری بلڈنگیں جو ہیں یہ ہماری پہچان ہے۔ جیسے ہم کچھ لکھتے ہیں، لکھائی کرتے ہیں، لکھائی کے اندر نقطے ڈالنے پڑتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے نقطے ہیں، یہ ہماری انہی کے ساتھ ہماری پہچان ہے۔ ہم اپنے اداروں کی خود حفاظت کرنی چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہے، ہم نے کسی سے اگر انتقام لینا ہے تو ان گنڈوں سے لینا ہے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی پر زیادتی کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔